السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک، پنکھے کی کھڑر کھڑر کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی دفتر کا کام مکمل کر سویا تھا۔ دائیں طرف بیگم آرام سے سو رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ بیڈ پر آ کر کوئی بیٹھا ہے۔ جیسے ہی حاشر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک دوسرے کمرے سے دھم کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز نیچے گری ہو۔ اس نے پاس لیٹی بیوی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، شاہینہ، مجھے لگتا ہے دوسرے کمرے میں کوئی ہے۔ شاہینہ بولی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا وہم ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ شاہینہ بھی سمجھی کہ حاشر کا وہم ہے۔ وہ اس کو ٹال کر دوبارہ سو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر دوسرے کمرے کی طرف کان لگائے بیٹھا رہا، لیکن اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی۔ وہ واقعی ہی حاشر کا وہم ہوگا یہ سمجھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ صبح فجر پڑھ کر دوبارہ بستر میں گھس گیا اور لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کو محسوس ہوا کہ آہستہ سے کوئی اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ حاشر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا کمبل کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات والا واقعہ دوبارہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ حاشر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اچانک گرجدار آواز نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اٹھیں، یہ وقت ہے سونے کا، دیر ہو رہی ہے، آفس نہیں جانا کیا؟ بیگم کی آواز سن کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کرتی ہو؟ جگانے کا بھی طریقہ نہیں ہے کیا تم کو؟ وہ غصے سے گھورتا ہوا شاور لینے چلے گیا۔ شائنہ اس کو دفتر بھیج کر برتن سمیٹنے لگی۔ پھر صفائی کرنے کے بعد اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ ابھی اس کو دوپہر کا کھانا تیار کرنا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا تو اس نے سوچا اپنے لیے چائے بنا کر پی لیتی ہوں۔ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ساتھ ساتھ چائے پینے لگی۔ ایک دم اس کو لگا کہ صوفے کے پیچھے سے کوئی بھاگ کر گزرا ہے، جیسے کوئی سایہ ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کو کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، ساتھ ہی ڈور بیل کی آواز نے اس کو ایک مزید دھچکا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی۔ بنا پوچھے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے پڑوسیوں کی لڑکی آمنہ کھڑی تھی۔ وہ 20 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ شائنہ نے اس کو اندر بلا لیا۔ کیا ہوا باجی؟ آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں؟ آمنہ شائنہ کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا پوچھتی ہو یار؟ پھر شائنہ نے آمنہ کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ آمنہ نے کہا، باجی برا مت ماننا، پہلے بھی جو قصے اس گھر سے جڑے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے ایک ماہ سے زیادہ ٹک نہیں پاتا، اور ابھی تو آپ کو دوسرا ماہ ہے نا؟ آمنہ کے پوچھنے پر شائنہ نے حامی بھر لی۔ شادی سے پہلے حاشر بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ماں باپ زندہ نہیں تھے، اسی لیے شادی کے بعد وہ چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا، لیکن وہ ان دونوں کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ وہ کرائے کے لینے کے بجائے اس کو خرید چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ حاشر کے آنے تک آمنہ اس کے ساتھ ہی رہی، کیونکہ آمنہ کی باتوں سے شاہینہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ حاشر کو کھانا دینے کے بعد وہ اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گئی۔ حاشر، آپ کو معلوم ہے کہ آمنہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں معلوم ہے کیا کہہ رہی ہوگی۔ پھر اس نے کھانے کی نئی ڈش بنائی ہوگی اور وہ خراب ہو گئی ہوگی اور اس کی بربادی کا قصہ تمہیں سنا رہی ہوگی۔ حاشر کا آج موڈ خوشگوار تھا۔ یہ بات نہیں ہے حاشر، وہ مجھے اس گھر کی بربادی کا قصہ سنا کر گئی ہے۔ کیا مطلب؟ حاشر نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ یہاں سایہ ہے کسی چیز کا؟ کیا کہتی ہو یار؟ وہ مسکراتے ہوئے شائنہ کی بات کو اگنور کر گیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، کل رات آپ کو غیر معمولی کچھ محسوس ہوا، اور آج مجھے۔ شاہینہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا شائنہ؟ شائنہ نے اس کو ساری بات بتائی۔ حاشر نے ایک لمبی سانس لی۔ اللہ خیر کرے، یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، ابھی تک کوئی نیا واقعہ نمودار نہیں ہوا۔ وہ دونوں بھی سکون میں آ گئے تھے۔ اللہ نے ان کو اس گھر میں سکون عطا کر دیا۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ شائنہ کو میکے چھوڑ کر گھر آ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ وہ جو کپڑے بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا، باہر آنے پر وہ بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔
ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوبارہ سے وہی خوف اس کے دل پر طاری ہو چکا تھا۔ ایک دم اس کو ٹیرس پر کسی چیز کا کالا سایہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے پردہ ہٹایا لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ ایک دم سے اس کا وجود بے دم ہو کر نیچے گر پڑا۔ پورے کمرے میں ایک دم خاموشی تھی۔ رات گئی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر موجود پایا۔ بیڈ کے بائیں طرف دیکھا تو اس کی بیوی شائنہ لیٹی ہوئی تھی اور صوفے پر دیکھا تو اس کا سالا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیوں ہیں؟ ایسے سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گلاس ایک دم نیچے گر کر ٹوٹ گیا تو وہ دونوں ایک ساتھ اٹھ بیٹھے۔ شاہینہ نے پوچھا کیا ہوا تو عاشر نے کہا کہ پانی، تو عدیل نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ بھیا یہ لے پانی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عاشر نے گلاس پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بھائی آپ جب شاہینہ کو لینے نہیں آئے تو ہم فکر مند تھے اور آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا، تو پھر اس کو میں چھوڑنے آیا تھا۔ دروازے پر آئے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی، ہم نے دروازے کو بہت بجایا، کھڑکیاں بجائیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں بہت فکر ہوئی تو ہم نے ہمسائیوں سے اجازت لی اور ان کی چھت سے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ سارے گھر میں آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ اپنے کمرے میں ہمیں بے ہوش ملے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے انجیکشن وغیرہ لگا کر ہمیں تسلی دی۔ عدیل نے اس کو ساری باتیں تفصیل سے بتا دی۔ او اچھا ہاں، اب مجھے یاد آیا۔ ویسے بھیا ہوا کیا تھا؟ عدیل نے پوچھا۔ شاہینہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ عاشر وہ وقت یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے بھائی آپ کو یہ گھر راس نہیں آیا، عدیل نے عاشر سے کہا۔ ہاں عدیل، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ عاشر بیڈ پر دوبارہ سو گیا۔ ایک دم لائٹ بند ہو گئی تو شائنہ نے عاشر کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ عاشر، شائنہ کے منہ سے صرف اتنا سا نکلا، باجی ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عدیل نے بہن کو تسلی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ بتی جلا دی۔ دوبارہ سب ویسے ہو گیا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شائنہ کہنے لگی، لائٹ نہیں گئی تھی، یہ بتی خود بخود بند ہو گئی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مانے باجی، جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں۔ عدیل نے صوفے پر بیٹھ کر ایک لمبا سانس بھرا۔ ساری رات ایسے معاملات ہوتے رہے۔ ان تینوں نے کانٹوں پر رات گزاری۔ کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے آرام میسر نہیں تھا۔ کبھی گھر سے کہکوں کی آواز آتی، کبھی سرگوشیوں کی آواز آتی، کبھی لائٹ خود بخود بجھ جاتی، کبھی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی، کبھی دوسرے کمرے سے پلنگ کھینچنے کی آوازیں آتی۔ ساری رات وہ کلام الہی پڑھتے رہے۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کرتے ہوئے تینوں بحث کر رہے تھے۔ عاشر بھائی آپ میری مانے، میں کسی عامل بابا کو بلا کر لاتا ہوں، اس سے پتہ کرواتے ہیں کہ اس گھر میں کیا معاملہ ہے۔ ہاں ہاں آزما لیتے ہیں ہم بھی، شائنہ نے کہا، لیکن عاشر خاموش تھا۔ آخر کار عدیل ایک جاننے والے عامل بابا کو لے آیا۔ بابا جی نے ہر چیز کو ہاتھ لگا کر آیت الکرسی کا ورد کیا۔ بیٹا تمہارے گھر پر جنات کا سایہ ہے، وہ مخلوق تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی، لیکن تمہیں ڈرا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ کیوں نہیں نقصان پہنچا رہی؟ صحت کا نقصان کم ہے کیا؟ دیکھیں دنوں میں عاشر کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ عاشر کی بیوی نے عامل سے شکوہ کیا۔ عدیل نے عاشر کی طرف دیکھا اور کہا، باجی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عاشر بھیا پہلے کی نسبت بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اچھا میں تم دونوں کو تعاویذ دے رہا ہوں، تم دونوں میاں بیوی اس کو گھول کر پی لینا۔ اس کے علاوہ حل یہ ہے کہ آپ دونوں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ممکن ہو سکے تو یہ گھر آپ چھوڑ دیں۔ عامل بابا نے یہ کہا اور عدیل اور عامل بابا وہاں سے چلے گئے۔ عاشر اور شائنہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شائنہ نے عاشر سے کہا، اب کیا ہوگا عاشر؟ عاشر بولا، سچ پوچھو تو میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ ایک دم پھر کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ عاشر دوڑا اس طرف، دیوار پر لٹکی گھڑی زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ دونوں سمجھ گئے لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ شائنہ ڈر کر عاشر کے سینے آ لگی۔ ڈرو مت شائنہ، میں ہوں نا، اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ ایک دم دروازہ بہت زور سے بند ہوا اور پھر سے خاموشی ہو گئی، جیسے کمرے میں ہوا آنا بند ہو گئی ہو۔ ان دونوں کا سانس بند ہونے لگا۔ باہر چلیں عاشر، میرا سانس رک رہا ہے۔ رکو شائنہ، یہاں بیٹھو ابھی، اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ عاشر نے جلدی سے دروازہ کھولا، تمام کھڑکیاں کھولیں۔ شائنہ کھالی کھالی آنکھوں سے دیواروں کو دیکھتی رہی۔ جیسے ہی عاشر آیا تو شائنہ نے کہا، کچھ بھی ہو جائے عاشر، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ عاشر نے شائنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو شائنہ،
اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، شاہینہ نے فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور حاشر کو نماز کے لیے اٹھایا اور خود ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ وہ دونوں نارمل رہنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ کیا بنایا ہے ناشتے میں؟ مولیوں کے پراٹھے، شاہینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں گے آفس جاتے ہوئے؟ یار آج تو ایک ضروری میٹنگ ہے، اس طرف جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی نا۔ عدیل سے کہو تمہیں آ کر لے جائے۔ بات تو یہ تھی کہ شاہینہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ حاشر کے بنا اس گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ حاشر کا جواب سن کر چپ سی ہو گئی۔ حاشر ہاتھ دھوتا چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شاہینہ دوبارہ کچن میں آ گئی اور کچن کا کام مکمل کرنے لگی اور ساتھ ہی مشین لگانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ایک ہفتے کے میلے کچیلے کپڑے پڑے تھے۔ وہ مشین لگا کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے پردوں میں حرکت اسٹارٹ ہو گئی تو وہ سمجھی ہوا چل رہی ہے۔ بیڈ کی چادر اٹھاتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ بیڈ پر آ کے کوئی زور سے بیٹھا ہے۔ جس جگہ وہ آ کر بیٹھا ہے اس طرف سے گدا نیچے کو ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شاہینہ نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر تھی۔ باہر سبزی والا کھڑا تھا۔ شاہینہ کو خوفزدہ بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا باجی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اندر؟ کیا اندر؟ سبزی والا خود پریشان ہو گیا۔ ادھر سے عدیل کی گاڑی آتے ہوئے نظر آئی۔ کیا ہوا باجی؟ عدیل فکرمندی سے بولا۔ اندر کچھ تھا عدیل، شاہینہ رو دینے کو تھی۔ اچھا باجی اندر جا کر بات کرتے ہیں۔ نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی، شاہینہ عدیل کو زور سے پکڑے کہہ رہی تھی۔ چلیں پھر ساتھ چلیں، گھر چلتے ہیں۔ عدیل نے گھر کا گیٹ بند کیا اور شاہینہ کو لے کر چلے گیا۔ یہ کیا روز کا تماشا ہے؟ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، شاہینہ کی ماں نے فیصلہ سنایا۔ شاہینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حاشر اب نئے گھر کا بندوبست کرے، ورنہ میں اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں نہیں جھونکوں گی۔ وہ جنات تمہیں ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ اس گھر میں رہو۔ اگر وہ گھر نہ چھوڑا تو جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، لیکن شام کو آ کر حاشر اس کو زبردستی لے گیا۔ ساری رات وہ سو نہ سکے اور حاشر آرام سے سو گیا۔ رات کے ابھی 2 بجے کا وقت تھا۔ نہ جانے کتنی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ ایک دم عجیب سی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور بالکل سیم ایسا ہی حاشر کو محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لے کر شاہینہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی پشت حاشر کی جانب تھی، پر وہ آنکھیں کھولے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ شاہینہ جی جاگ کیوں رہی ہو؟ مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آئی ہیں، اسی لیے آنکھ کھل گئی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا ہے، حاشر نے بھی شاہینہ سے یہ کہا۔ ایک دم حاشر کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا گلا دبانے لگا ہو۔ حاشر کا سانس بند ہونے لگا۔ شاہ 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 حاشر نے شاہینہ کا نام لینے کی کوشش کی، لیکن وہ لے نہیں پا رہا تھا۔ شاہینہ نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا حاشر؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حاشر اب بھی اپنا گلا پکڑے ہوئے تھا۔ شاہینہ نے ایک دم سے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور حاشر پر پھونک دیا۔ حاشر ایک دم تکیے پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہینہ کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ جلدی سے اس نے اپنے بھائی عدیل کا نمبر ملایا۔ وہ آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہاسپٹل لے چلتے ہیں بھائی کو۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حاشر کو ہوش آ گیا۔ شاہینہ پانی دو، وہ بہت کمزوری سے بولا۔ عدیل نے ایک پانی کا گلاس حاشر کے ہونٹوں سے لگایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، وہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ اس گھر کو خالی پڑا رہنے دے بھائی، جب تک اور کوئی مکان نہیں ملتا آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ عدیل نے آگے بڑھ کر بیگ گاڑی میں رکھے۔ گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ ایک دم سے اندر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کھڑکیوں میں لگے مکڑی کے جالے بھی زور سے حرکت کرنے لگے۔ بلیوں کے رونے کی، کہکوں کی آوازیں زور زور سے آنے لگیں۔ وہ تینوں ڈر کر جلدی سے کار میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔